اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو وراثت سے عاق کر دے تو کیا وہ عاق ہو جائے گا؟ تو اس میں شرعی حکم یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے معاملات بعض دفعہ دیکھنے سننے کو ملتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ اخبارات کے اندر بھی اشتہار دے دیا جاتا ہے کہ میں نے فلاں بیٹے کو یا فلاں کو وارث کو میں نے عاق کر دیا ہے، اب وہ میرا وارث نہیں بنے گا۔ تو شرعی لحاظ سے اگر کوئی شخص اپنے کسی وارث کو اپنی وراثت سے عاق کر دے گا تو شرعی طور پہ وہ عاق نہیں ہوگا۔ اگر وہ 100 دفعہ بھی کہے کہ میری وراثت میں سے میرے بیٹے کو کچھ نہ دینا، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت پہ عمل کرنا ناجائز ہوگا، کیونکہ اس کو اللہ رسول نے وارث بنایا ہے۔ اس لیے جس کو اللہ رسول نے وارث بنایا تو کوئی اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ تو وراثت سے پھر محروم کیسے ہوگا؟ وراثت سے محروم ہونے کے 2 اسباب شریعت نے بتائے ہیں۔ پہلا سبب وراثت سے محرومی کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی وارث اسلام چھوڑ دے اور مرتد ہو جائے تو پھر غیر مسلم کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو اسلام چھوڑنے کی وجہ سے یہ اپنے اس مورث کا، اس کی وراثت کا حصے دار نہیں بنے گا۔ اصول یہ ہے کہ غیر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اور دوسرا سبب وراثت سے محرومی کا وہ ہے، خدا نخواستہ اگر اس وارث نے اپنے اس مورث کو قتل کر دیا تو جو قاتل ہے وہ قاتل وراثت سے محروم ہو جائے گا، قاتل کو وراثت نہیں ملا کرتی۔ تو ان 2 بنیادی اسباب کے علاوہ زبانی کہہ دیا جائے چاہے تحریر لکھوا دی جائے تو اس سے کوئی وارث وہ اس کی وراثت سے عاق یا جدا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کیونکہ موت کے وقت انسان کا جو ارادہ یا اختیار ہے وہ اس کی ملکیت سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنی جو چیز میری ملکیت میں ہوگی تو اس میں میرا حکم چل سکتا ہے، میری نصیحت میری وصیت چل سکتی ہے۔ جو میری ملکیت ہی نہیں ہے تو اس پہ میرا حکم بھی نافذ نہیں ہو سکتا۔ تو جب انسان مرتا ہے تو موت کے وقت ہی ہر شے اس کی ملکیت سے نکل کر وارثوں کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ تو اب جو چیز ہے ہی کسی دوسرے کی ملکیت، تو اس کی ملکیت میں آنے والی چیز کو یہ مورث، یہ دنیا سے جانے والا کیسے ختم کر سکتا ہے؟ تو اس طرح اولاد یا کسی وارث کو عاق نہیں کیا جاتا۔ خدا نخواستہ وہ قتل کا جرم کا ارتکاب کرے یا اسلام سے نکلے گا تو پھر اس کو عاق کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اسلامی طور پہ عاق ہو چکا ہوگا، وارث نہیں بن سکے گا۔